علیہ السلام کی زندگی کے چند اہم پوائنٹ جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام ابھی شکم مادر میں تھے کہ آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا، اور جب آپ کی پیدائش ہوئی آپ نے اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا 3 یوم یعنی 3 دن جو ہے وہ دودھ نوش فرمایا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ اور حضرت ام ایمن جن کا نام برکہ ہے ان کا دودھ پیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی جب عمر شریف 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا، اور جب آپ کی پھر وصال کے بعد آپ کے دادا ہیں حضرت عبد المطلب، آپ نے پرورش میں لے لیا۔ جب آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے شفیق دادا حضرت عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا۔ 12 سال کی عمر میں یعنی اس کے 8 سال کے بعد جو ہے وہ دادا کے انتقال کے بعد آپ کے چچا ہے جناب ابو طالب، انہوں نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ وہ آقا کریم علیہ السلام سے بے پناہ محبت اور پیار کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اکیلے کھانا بھی نہیں کھاتے تھے جب تک آقا کریم علیہ السلام تشریف نہیں لاتے تھے، گھر میں کسی بچوں کو بھی کھانا نہیں دیتے۔ 12 سال کی عمر میں جناب ابو طالب نے ارادہ فرمایا کہ وہ شام کا سفر اختیار کریں تجارت کے حوالے سے، تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، تو جناب ابو طالب نے کہا میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ 12 سال کی عمر میں پہلا سفر تجارت سرکار نے جناب ابو طالب کی معیت میں کیا، یہ شام کی طرف گیا۔ وہاں ایک بڑا ہی مشہور واقعہ جو بحیرہ نامی راہب کے ساتھ پیش آیا، یہ اسی سفر کے دوران تھا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام چونکہ بحیرہ نامی راہب نے جناب ابو طالب سے یہ کہا تھا آپ کا یہ بیٹا بھتیجا جو ہے جس کے اندر نبوت کی ساری نشانیاں پائی جا رہی ہیں، لہذا آپ اس کو آگے لے کر نہ جائیں کہ یہودی نقصان پہنچائیں گے، آپ لے کر اسے واپس مکہ چلے جائیں۔ پھر آپ واپس مکہ آ گئے تو 25 سال کی عمر میں جب مکہ کے اندر قحط آیا تو جناب ابو طالب نے کہا کہ آپ حضرت ختیجہ کا مال لے کر جو ہے وہ تجارت کے لیے تشریف لے کر جائیں، تو آپ نے فرمایا میں کسی کے پاس جا کر سوال نہیں کروں گا، اگر وہ خود مجھے بھیج دے تو ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنا سامان تجارت دیا اور نفع طے کیا، اور اپنے سب سے سیانہ اور سمجھدار جو غلام تھا حضرت میسرہ ان کو بلایا، ارشاد فرمایا آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے اور تنہائی میں یہ کہا کہ ان کے سارے معاملات کو دیکھنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت میسرہ جو ہے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ سفر پر نکلے، اور آقا کریم علیہ السلام کی شان کو دیکھتے رہے کہ جب سرکار چلتے ہیں تو بادل کے ٹکڑے آپ پر سایہ کرتے ہیں۔ سفر تجارت میں جب قافلے کے اندر کوئی بیمار ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام ہاتھ پھیرتے دعا فرماتے تو اللہ اس کو شفا عطا فرماتے۔ یہ سارے معاملات دیکھ رہے تھے۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک نستورہ راہب تھا، یہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کی طرف صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ نستورہ راہب جو ہے وہ کسی سے ملا نہیں کرتا تھا، لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کر گئے بصرہ جو ہے تو وہ نستورہ راہب باقاعدہ خود نکلا، اس نے آقا کریم علیہ السلام کی دعوت کی اور میسرہ کو بتایا کہ یہ بچہ جو ہے یہ بڑی شان والا ہے، اور تمہیں بتا دوں ان قریب یہ سارے نبیوں کا امام ہے اور اس کا اظہار بھی کرنے والا ہے، لہذا اس کو یہاں سے لے کر واپس چلے جاؤ، یہودی نقصان دینے والے ہیں۔ یہ 25 سال کی عمر میں سرکار کا دوسرا سفر تجارت ہے۔ حضرت میسرہ اور آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہاں مال سیل کیا۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں اس وقت چونکہ لات و عزا یہ بتوں کے نام ہے، ان کی بڑی جناب لوگ پوجا کرتے تھے۔ تجارت کے دوران گفتگو کرتے ہوئے سامان فروخت کرتے ہوئے ایک شخص کہنے لگا تمہیں لات و عزا کی قسم، سرکار نے فرمایا مجھے اس کی قسم نہ دو، میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا ہوں۔ ابھی نبوت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ واپس آئے تو حضرت میسرہ کہتے ہیں بڑا منافع اللہ نے دیا۔ حضرت خدیجہ نے مجھے بلایا اور کہا ارشاد فرمایا کہ میسرہ تم نے کچھ کام کہا تھا، کہا جی پورا کیا ہے۔ بٹھایا، پوچھا بتاؤ ذرا کوئی عیب ہے ان کے اندر؟ حضرت میسرہ نے کیا کیا کہ سرکار کی شان کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ بیان کرتا رہا جو معاملات آئے تھے۔ ماں خدیجۃ الکبریٰ فرمانے لگی میسرہ میں نے کہا کوئی عیب ہے تو وہ بیان کرو۔ اچھا، پھر آقا کریم علیہ السلام کے اوصاف بیان کرنے شروع کر دیے، اوصاف بیان کرتا رہا، شانیں بیان کرتا رہا۔
تیسری مرتبہ حضرت خدیجہ نے ڈانٹ کر کہا میں نے تمہیں کہا عیب بیان کرو، ساری خصوصیات کا تو مجھے پہلے ہی پتا ہے۔ حضرت میسرہ کہنے لگے خدیجہ تم نے مجھے ملازم رکھنا ہے یا نہیں رکھنا وہ تیری مرضی ہے، لیکن جس محمد کو اللہ نے ہی بے عیب پیدا کیا ہو میں اس کے اندر کیسے عیب پیدا کرتا ہوں۔ پھر 25 سال کی عمر میں سرکار کا پہلا نکاح ہے حضرت خدیجہ ہی کے ساتھ۔ آپ نے بذات خود جو ہے اس کے اوپر رضامندی ظاہر فرمائی کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ 33 سال کی عمر میں وہ حجر اسود رکھنے والا معاملہ، یہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ عرب کے لوگوں کو بڑے سارے قتل و غارت سے بچا کر سرکار نے حجر اسود، اور 40 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اب نبوت کا اعلان فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب نبوت کا اظہار فرمایا، اعلان فرمایا، تو لوگ مخالف ہو گئے۔ تو پھر شیب ابی طالب کے اندر آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو محصور کر دیا گیا۔ یہ ایک گاٹی تھی، 3 سال تک مکے کے لوگوں نے آپ سے بائیکاٹ رکھا۔ شیب ابی طالب 3 سال گزرنے کے بعد 8 ماہ کے بعد آقا کریم علیہ السلام کے شفیق چچا جناب ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا، اور ان کے 3 دن بعد آقا کریم علیہ السلام کی محبوب زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا۔ 51 برس کی عمر میں آقا کریم علیہ السلام کو معراج کی نعمت اور اللہ رب العزت نے معجزہ عطا فرمایا۔ پھر 53 سال کی عمر میں آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم فرمایا۔ 53 سے 63 سال، یہ 10 سال آقا کریم علیہ السلام کی مدنی زندگی ہے، بقیہ پیچھے والی جو ہے یہ مکی زندگی ہے۔ اس کے اندر آقا کریم علیہ السلام کے 3 شہزادے 4 شہزادیاں ہیں، اور داڑھی اور سر کے جو بال مبارک ہیں ان میں تقریباً 20 بال آپ کے سفید ہوئے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کے 10 چاچا اور 6 پھوپھیاں، جن میں سے صرف 3 لوگوں نے حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے جو زیر استعمال رہنے والی سواریاں تھیں وہ تقریباً 10 سواریاں تھیں، 10 گھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ بھی سرکار نے یعنی اونٹنی پر بھی سفر فرمایا ہے، اور دراز گوش پر بھی سفر فرمایا ہے، خچر پر بھی سفر فرمایا ہے، اور جو تلواریں تھیں آقا کریم علیہ السلام کے وہ 9 تلواریں تھیں۔ ان کے اندر تاریخ کے اندر اور کچھ چیزوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، عموماً یہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق تھا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد سب سے پہلے جس زوجہ نے انتقال فرمایا تھا وہ حضرت زینب تھی، اور آقا کریم علیہ السلام کی ویسے 10 بیویاں اور 1 لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اس اعتبار سے گویا کہ سرکار کی 11 ازواج ہے، 11 ازواج، اور حضرت ام حبیبہ اور حضرت صفیہ جو ہے ان کے علاوہ سرکار نے ساری ازواج کا جو مہر ہے تقریباً 500 درہم جو ہے ادا فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی یہ مختصر زندگی حالات بالکل شارٹ جو ہے وہ میں نے